بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ایسی تاریخی جنگ جس نے عراق کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے تھے۔ بیٹل آف الیس کی زبردست فتح کے بعد اب مسلمان عراق کی سرزمین میں ایک نئے عزم اور خواب کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے تھا ہیرا کا قلعہ، جو اس وقت دولت، شان و شوکت اور علم و فن کا گہوارہ تھا، جو ایرانی سلطنت کا اس وقت فخر تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرب عیسائی قبائل کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ مگر ایک دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تیز نگاہیں اس شہر کی دیواروں پر جم گئی۔ اب اسلام کے جھنڈے اس قلعے کی فصیلوں پر لہرائیں گے، یہ وعدہ تھا سیف اللہ کا۔ جب لشکر اسلام، مجاہدین اور خالد بن ولید کی قیادت میں فرات کے کنارے پہنچا تو ہوا بھی رک گئی، زمین تھم گئی اور ایرانی سرداروں کے قاصد دوڑتے، مگر فیصلہ اب میدان میں ہونا تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی صفیں درست کی اور اس کے ساتھ ہی فضا میں صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ کوئی جنگ نہیں، یہ ایمان اور اقتدار کے درمیان ایک آخری معرکہ تھا۔ ہیرا کے دروازے لرزنے لگے اور مسلمانوں کی تلواریں چمکنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ شہر جو کبھی ایرانیوں کا غرور تھا، اسلام کے سائے میں آ گیا۔ خالد بن ولید نے صرف ایک شہر فتح نہ کیا، بلکہ عراق کے دل میں اسلام کی پہلی اذان بھی دی۔ تو دوستو، اگر اس جنگ سے جڑی لمحہ بہ لمحہ صورتحال اور کیسے حضرت خالد بن ولید نے اپنی حکمت عملی اور مجاہدین کے جوش، ایمان اور اللہ پر یقین کے ساتھ اس جنگ یعنی ہیرا کے قلعے کو فتح کیا، تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ دوستو، بیٹل آف الیس کی فیصلہ کن فتح کے بعد جب دجلہ و فرات کے کنارے خاموش ہو گئے تو خالد بن ولید کی نگاہیں اب اس سرزمین یعنی پرشین امپائر کے دل یعنی ہیرا کی جانب تھی۔ یہ وہ شہر تھا جسے اس وقت ایرانی سلطنت کا تاج کہا جاتا تھا۔ یہ شہر اس وقت دولت، علم، ادب اور عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بازاروں میں سونا بولا کرتا تھا اور اس کے محلوں میں فارسی بادشاہوں کے سفیر رہتے تھے۔ مگر اسی چمک دمک کے پیچھے چھپی تھی غلامی اور ظلم کی کہانی، جہاں عرب عیسائی قبائل ایرانیوں کے زیر اثر تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، اب مدینہ منورہ سے بھی واضح حکم آ چکا تھا، عراق کے دروازے اسلام کے لیے کھول دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نام پر علم اٹھایا اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خالد کی جان ہے، اب اس سرزمین پر صرف ایک حکومت ہوگی اور وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ دوستو، یوں یہ لشکر اسلام فرات کے کنارے آگے بڑھتا ہوا وہاں رکا جہاں ہیرا کا قلعہ بلند و بالا دیواروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک طرف مجاہدین کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی، دوسری طرف پرشین فوج کے دلوں میں کفر کا غرور تھا۔ اور دوستو، یہیں سے شروع ہونے والی تھی وہ جنگ جس نے عراق کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ جنگ کے دن دجلہ کے کنارے جب سورج کی پہلی کرن نے افق یعنی آسمان کو چھوا تو لشکر اسلام نے بھی اپنی صفیں سیدھی کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، چہرے پر وہی اطمینان جو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دوستو، خالد بن ولید کے سامنے دور قلعہ ہیرا کے بلند برجوں پر ایرانی پرچم اس وقت لہرا رہا تھا اور قلعے کے دروازوں کے باہر نصرانی عرب قبائل کے سپاہی ایرانیوں کے سائے تلے سب بستہ کھڑے تھے۔ اور اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گہری نگاہ دشمن کے لشکر پر ڈالی، پھر اپنی فوج کو للکارا۔ دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ آج بھی تاریخی کتب میں موجود ہیں جو انہوں نے اس وقت کہے تھے، اے اسلام کے شیرو، یہ وہ قلعہ ہے جو برسوں سے غرور میں بند ہے،
آج اسے ایمان کے نعروں سے گرا دو۔ اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لشکر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر، اور تلواروں کی چمک کے ساتھ میدان ہیرا لرز اٹھا جیسے اس وقت زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی جنگ شروع ہوئی اور پہلی جھڑپ میں مسلمان گھڑ سواروں نے بجلی کی رفتار سے دشمن کی صفوں پر حملہ کیا۔ ہیرا کے محافظوں نے مجاہدین کے گھڑ سواروں پر تیروں کی بارش کر دی، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی اس بارش کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اس وقت زمین گرد و غبار سے بھر چکی تھی اور جنگ کے میدان میں نیزوں کی ٹکر سے فضا گونج اٹھی تھی۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داہنے بازو کے کمانڈر کاکا بن عمرو کو حکم دیا، قلعے کے دائیں حصے پر دباؤ کو بڑھاؤ، پرشین فوج کو دیواروں کے اندر دھکیل دو۔ دوستو، اس وقت دشمن یعنی پرشین فوج کے سپاہیوں کے چہروں پر خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے اور قلعے کی دیواروں کے پیچھے سے بھی شور سنائی دے رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکے تھے کہ یہ صرف جنگ کی شروعات ہے، اصل مارکا ابھی باقی ہے۔ دوستو، اب اسلام کی تلوار نے پہلی بار ہیرا کے دروازے پر دستک دی تھی۔ دوستو، اس جنگ کے ابتدائی حملوں کے بعد جب دشمن پسپا اور جانی نقصان اٹھا کر قلعے کے اندر چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر یعنی مجاہدین کو روک کر حکم دیا کہ اب قلعے کو گھیر لو۔ دوستو، اس وقت سورج سروں پر تھا، گرد و غبار میدان جنگ میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور میدان جنگ میں صرف دو آوازیں گونج رہی تھی، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے کمانڈروں کو جمع کیا اور فرمایا، ایرانیوں کا غرور ان کے قلعوں میں اس وقت چھپا ہوا ہے، انہیں بھوکا پیاسا کر دو اور سپلائی لائن کاٹ دو، یہ قلعہ خود تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ یوں مسلمانوں نے ہیرا کا محاصرہ شروع کر دیا اور دریائے دجلہ کے کنارے سے پانی کا راستہ بند کر دیا تاکہ دشمن کو سپلائی نہ مل سکے۔ راتوں کو مجاہدین قلعے کے اطراف پہرا دیتے اور دن کو قلعے پر حملے کی مشق کرتے۔ دشمن قلعے کی فصیلوں سے پتھر اور تیر پھینکتے مگر مسلمانوں کی صفوں میں کوئی لغزش نہ آتی۔ حضرت کاکا بن عمرو، حضرت عاصم بن عمرو اور حضرت زرار جیسے جانباز مسلسل قلعے کے قریب جا کر حملہ کرتے تاکہ دشمن کی ہمت ٹوٹ جائے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں چند دستے قلعے کے قریب بھیجے جنہوں نے قلعے کے دروازے کے قریب خندق کھود کر دشمن کی رکاوٹیں کمزور کر دی۔ صبح جب روشنی پھیلی تو قلعے کے دروازے ہلنے لگے، ایرانی سپاہی خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دوستو، یہ اس جنگ کا وہ لمحہ تھا جب اسلامی لشکر کا صبر اور حکمت رنگ لا رہی تھی۔ اب دشمن کا غرور بھی ٹوٹنے لگا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکے تھے کہ فتح اب بس ایک قدم دور ہے۔ دوستو، صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں دجلہ کے پانی پر جھلملانے لگی۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کئی دنوں سے سخت کر رکھا تھا۔ دشمن کے دلوں میں بھوک، پیاس اور خوف نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تاریخی حکم دیا جو تاریخ میں آج بھی گونجتا ہے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ آج کے دن یا تو ہیرا فتح ہوگا یا خالد بن ولید مر جائے گا۔ دوستو، اپنے سپہ سالار کے یہ الفاظ سن کر مجاہدین کے دلوں میں بجلی دوڑ گئی، نعرہ تکبیر فضا میں گونج اٹھا۔ خالد بن ولید نے اپنے بہترین مجاہدین حضرت کاکا بن عمرو، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ دونوں نے اپنے دستوں کے ساتھ قلعے کے مشرقی دروازے پر بھرپور حملہ کیا۔ تیر اور پتھر برسنے لگے مگر مسلمان سپاہی چٹان بن کر ڈٹے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے آگے پہنچے۔ دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ کے باوجود ان کی تلوار مسلسل گردش میں رہی اور یوں مجاہدین نے قلعے کا دروازہ توڑ کر اس پر قبضہ کر لیا اور فوج قلعے میں داخل ہو گئی اور پھر پرشین فوج کا قتل عام شروع ہوا۔ اسی لمحے فضا میں گہرا شور اٹھا، مسلمانوں نے قلعے کے دروازے پر قبضہ کر لیا ہے۔ پرشین سپاہی قلعے کے اندر بھاگے، عورتوں اور بچوں کی چیخیں گونجنے لگی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روکا
اور فرمایا ہم ظالم نہیں، ہم اللہ کے حکم سے انصاف کرنے والے ہیں، جو ہتھیار ڈال دے گا وہ محفوظ رہے گا۔ یہ اعلان دشمن کے لیے آخری ضرب تھا۔ ہیرا کے سردار ایاز اور ان کے ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، سر جھکا کر جزیہ قبول کیا اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے شہر میں داخل ہو کر آذان دی۔ گرجا گھروں میں جہاں پہلے گھنٹیاں بجتی تھیں، اب وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ خالد بن ولید نے شہر کے اموال اور عزت کی حفاظت کا حکم دیا، کسی پر ظلم نہ ہونے دیا۔ یوں ہیرا جو کبھی ساسانی سلطنت کے غرور کی علامت تھا، اسلام کے پرچم تلے آ گیا۔ خالد بن ولید کے چہرے پر سکون اور شکر کا نور تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، اے اللہ یہ تیری نصرت تھی، خالد کا کوئی کمال نہیں تھا۔ یہی وہ دن تھا جب عراق کی سرزمین نے پہلی بار اسلامی لشکر کے قدموں کو بوسہ دیا اور دنیا نے دیکھا کہ ایک مجاہد جس کے دل میں ایمان ہو، اس کے سامنے کوئی سلطنت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ تو دوستو یہ تھی بیٹل آف ہیرا کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔